2 को 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 9 آتا ہے. آنکھوں کا جو چہرے کا رنگ کیسا ہوگا, ہاتھوں کی پلاہٹ ہے, نیمرولوجی کے ساتھ بڑا اٹیچ ہے. حول ہتی کلمن سافس کرشس سخص ززک, یہ علوم ہے. ایک سوال ہے, یہ انرجی آپ کے دماغ میں ہے یا میں چیک کرتا ہوں, تو میں اس کارڈ سے آپ کی وہ انرجی نکالتا ہوں. اپنی زندگی میں جو ہے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, تو آپ کے رشتہ دار, آپ کے ارد گرد قریب کے دوست, آپ کے دوست احباب آپ کی ترقی سے نالاں ہوں. اپنے کسی بھی ایک ایسے بندے کے ساتھ رابطہ ضرور ہونا چاہیے آپ کے روحانی معاملات کو دیکھے. السلام علیکم ویور, کرنٹ افیئرز کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز. ناظرین, میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں, معروف اسٹرالوجسٹ ہیں, پامسٹ ہیں, دو صاحب ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر, علم نجوم کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں بلایا اور بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات کی کہ سبجیکٹ کیا کہ علم نجوم کیا ہے. ہم نے سورج اور چاند کو 12 ستاروں کے درمیان سے نکالا اور یہ 12 برجوں کے درمیان سے نکالا. حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا یہ علم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے سے بھی اس کے اوپر جو ہے بات ہوتی رہی ہے. لوگ ستارہ شناس ستاروں کی چالیں ڈھونڈ کر وقت کا تعین کرتے رہے ہیں. دنوں کا آغاز علم نجوم سے اور خاص کر پریڈکشن علم نجوم سے. ایک مشہور جو ہے البرونی صاحب کے پاس کوئی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کو علم نجوم کے اوپر بڑی دسترس ہے اور یہ میں نے 11 دروازے بنائے ہیں, میں نے ایک دروازے میں سے گزرنا ہے, آپ حساب لگا کے بتاؤ میں نے کون سے دروازے میں گزرنا ہے. تو انہوں نے حساب لگایا اور اس نے لکھ دیا. اس نے کہا کہ میں نے لکھ دیا ہے, اب آپ اس کو جو ہے دروازے میں سے گزرو. تو اس نے جو ہے کسی دروازے میں سے نہیں گزرا, اس نے ایک ساتھ اور دروازہ بنایا اور اس دروازے میں سے گزرا اور اس نے کہا وہ اٹھا کے دیکھ لو. جب اس نے وہ کاغذ اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نیا دروازہ بنائے گا اور اس میں سے گزرے گا. اس کے علاوہ اس کا جو تعلق ہے وہ مختلف جو ہے وہ تاریخ کے دوراہوں سے ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا, یہودیوں کا جو ہے علم نجوم سے وہ وقت کا تعین کرنا, وہ سارا اسی میں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو آپ ایز اے نالج لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بندے کے ساتھ مسئلہ ہے یا 12 زوٹک سائن ہے, مسئلہ, اس کو ایک سائنس لے سکتے ہیں. اس کو غیب کے علم سے اگر آپ تشبیہ نہ دیں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. غائب کا علم بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غائب کا علم. اللہ جس کو چاہے دے دے, جس کے ساتھ چاہے نواز دے. لیکن علم نجوم آپ کو اگر صحیح سمت میں آپ کی زندگی کا تعین کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے. اور علم نجوم اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو عطا کرتے ہیں. علم نجوم کا جو ہے وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ بھی ایک خاص لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جا رہے تھے ایک جنگ کی تیاری میں, تو ایک یہودی آیا اور یہودی نے کہا کہ اے حضرت علی, آپ جس جنگ میں جا رہے ہیں ستارے میرے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جنگ میں ناکام ہو گئے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کے ستارے کہتے ہیں ناکام ہوں گے. تو حضرت علی نے کہا لیکن میرے جو علم میں ہے, میرے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا, اس سے میں آپ ستاروں کی جگہیں بھی بدل دوں گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس جنگ میں کامیاب ہو کر آئے. علم نجوم ایک حقیقت ہے, علم ہے. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں, اور جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابیاں بھی دی. ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ علم نجوم اور پامسٹ ان کے آپس میں اختلاف ہیں, کیا وجوہات؟ ایسی بات نہیں ہے. علم نجوم جس طرح آپ 12 ستاروں کی بات کرتے ہیں, یہی 12 ستارے ہاتھوں پہ بھی ہوتے ہیں. ہاتھوں میں ہر انگلی کی ایک اپنی پہچان ہے. جس طرح اس تھم کو ہم زہرہ کا بار کہتے ہیں, اس انگلی کو ہم مشتری کا بار کہتے ہیں, اس انگلی کو ہم زحل کا کہتے ہیں, اس کو ہم شمس کا کہتے ہیں, اس کو مریخ کا کہتے ہیں. اسی طرح یہ بار آپ کی ہاتھ کی تلیوں پر ہوتے ہیں. اختلاف نہیں ہوتا, میچنگ ہوتی ہے. یہ مختلف شعبہ ہائے جات ہیں. جس طرح پامسٹری ہاتھ کی لائنیں ہیں, اسی طرح علم نجوم 12 ستارے, اسی طرح فیس ریڈنگ آپ کے ماتھا, آپ کا جو ہے آنکھیں, آپ کے جو ہے ناک, آپ کا جو شولڈر, یہ سارے مختلف ستاروں کے اوپر جو ہے ڈیزائن ہوئے ہیں, جہاں پہ مختلف جو قیافہ, بلکہ وہ تلوں کی اہمیت ہے.
آپ کی سر کے اوپر تل ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے, ناک کے اوپر تل ہوگا اس کا کیا مطلب ہے, ہونٹ کے اوپر تل ہوگا, سینے کے اوپر تل ہوگا, سینے کے دائیں طرف تل ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے, بائیں طرف ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے, اب پاؤں کی تلی پہ تل ہوگا تو کیا مطلب ہے. یعنی تلوں تک کی اہمیت ہے. اور آنکھوں کا جو چہرے کا رنگ کیسا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے, ہاتھوں کی پلاہٹ ہے, ہاتھ میں شائننگ ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ایک علوم ہے. پھر اس کا نیمرولوجی کے ساتھ بڑا اٹیچ ہے, علم العداد سے بڑا اٹیچ ہے. ابجد, حول, حتی, کلمن, صافس, کرشس, سخص, ززک, یہ علوم ہے. پھر نیمرولوجی میں جو ہے اعداد کی بڑی اہمیت ہے. اعداد کو جو ہے علم نجوم میں بڑا اہم مانا جاتا ہے. اس کو اس طرح جیسے 2 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 9 آتا ہے, 2 کو جو ہے 8 سے کریں تو 16. یعنی کہ جو عدد جس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ قائم رہتا ہے. 2 کو 9 سے کیا تو 18, 2/9 18, 1 + 8 9. 3 کو 9 سے کیا 3/9 27, 9 پھر رہے گا, 2 + 7 9. 4 سے کیا 4/9 36, 3 + 6 9. یعنی کہ 9 ایک ایسا عدد ہے نیمرولوجی میں جو تمام اعداد کو سمو لیتا ہے, اور 9 ایک ایسا عدد ہے جس میں تمام اعداد اگر پلس کریں تو وہ باقی رہتے ہیں. علم نجوم ہے اور پامس ہے, اس سے روحانیت کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں, روحانیت ایک اللہ تعالیٰ کی ادا کرتا ہوئی ایک نعمت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے. اس کو ہم تشخیص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تشخیص کیا کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے, اس کے اوپر پریشانی کیا ہے, یا وہ سوچ کیا رہا ہے, یا اس کو کوئی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے تو وہ کیسے سلیکٹ کرے. جس طرح یہ ٹیرو کارڈ کا ایک علم ہے جس میں ٹیرو کارڈ, یہ ساری ایک شاخیں ہیں اس کی, پامسٹری کی, روحانیت کی, عملیات کی, یہ ساری ایک تشخیص کے لیے شاخیں. ان سب کا بیسیکلی یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا پتہ چل سکے کہ اس کے اوپر جادو ہے, یا اس کے اوپر جنات ہے, یا نظر بد لگی ہوئی ہے, یا اثرات ہیں, یا علم نجوم سے ستاروں کی چالوں سے پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر نحس اثرات ہیں, یا بندش لگی ہوئی ہے, ستاروں کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے, یا ستارے اس کے اوپر صحیح جو ہے روشنی نہیں ڈال رہے, یا اس کے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی پتہ چلائی جاتی ہیں آنے والے بندے کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی اسکرپٹ نہیں ہے, مثال کے طور پہ میرے پاس یہ ٹیرو کارڈ ہے, میں نے ٹیرو کارڈ میں ایک کویسچن کرنا ہے. آپ نے ایک فرض کیا, ابھی آپ نے مجھ سے کویسچن کرنا تھا, اس سے پہلے میں نے کویسچن کرنا ہے. میرے پاس یہ کارڈ ہے اور میں ایک اس انرجی سے پتہ کرنا چاہتا ہوں. عمر نواز, میں ایک سوال کرتا ہوں, ظاہری بات ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز سیکھنے کے لیے ہے. تو عمر نواز کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا عدد کیا بنتا ہے, اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں. 19. ابھی میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو میرے پاس آپ کا نیمرولوجی میں 5 عدد نکلتا ہے. 5 عدد کی میں کچھ خاصیتیں بتاؤں گا جس سے آپ دیکھو گے کہ وہ چیزیں کہ آپ میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ 5 نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں پرکشش, ملنسار اور ہر کسی سے نباہ کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بڑی کنونسنگ پاور دی ہے. یہ جو بات ٹھاننے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کرنے کی طاقت بھی موجود ہے. محنت بہت زیادہ کرنے کی بجائے دماغی صلاحیتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور دماغی صلاحیتوں سے آگے جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ایسے طریقے سوچیں کہ جس میں کم محنت سے زیادہ پیسہ آئے. اب یہ 5 نمبر کی کچھ جو میں خاصیات بتا رہا ہوں آپ کے ہی نام سے. اب یہ میں نے نیمرولوجی سے سیکھا یا نیمرولوجی سے دیکھا, کیونکہ یہ ایک وقت لگتا ہے اس کو کرنے میں. پھر آپ کے نام کا پہلا لفظ آئین سے شروع ہوتا ہے. آتشی مزاج ہیں, بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں, پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں. آپ کی میرے خیال میں میرے ساتھ پہلی ملاقات ہے, اور میں جو ہے آپ کا نام لے کے میں نے آپ کا عدد نکالا 5 کا, شمس کا, اور اس کے بارے میں آپ کا پچھلا سال مشکل میں گزرا, مگر اس سال آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. خاص کر آپ کی مئی کے مہینے میں کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور آپ کو سمجھ لگی ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے. اچھا, یہ کچھ باتیں ہیں جس کا ہم لوگوں کا, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ذائچہ بناتے ہیں کہ ذائچے میں کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا نہیں. ابھی میں ایک ٹیرو کارڈ ہے میرے پاس جس کے اوپر میں جو ہے لوگوں کا بناتا ہوں, جو ہے ان کا ایک سیشن کرتا ہوں. میں ایک ہی سوال آپ کا خود ہی نکالتا ہوں. مثال کے طور پہ عمر نواز صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں,
ایک سوال ہے، یہ انرجی آپ کے دماغ میں ہے یا میں اس کو چیک کرتا ہوں، تو میں اس کارڈ سے آپ کی وہ انرجی نکالتا ہوں. تو میرے پاس 3 ہی کارڈ سے نکالوں گا کہ عمر نواز صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں، ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے. ظاہری بات ہے اس طرح بندے کو پتہ چلتا ہے کہ علم نجوم کی کیا حقیقت ہے، کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے. تو ان چیزوں سے آپ پہ ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے تاکہ پہلے آپ کا تو یقین بنے اس بات پہ. ویسے یقین تو اللہ کی ہی ذات پہ کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں جناب کہ عمر نواز صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں. عمر نواز صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں. عمر نواز صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں، ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے. عمر نواز صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں. تو عمر نواز صاحب کو ایک تو غصہ آ رہا ہے، اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، کسی بھی معاملے کے بارے میں ٹینشن میں ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. خاص کر میں یہ سمجھوں کہ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہوگا، یا فیملی سے ریلیٹڈ یا اپنے گھریلو ماحول سے متعلقہ یہ چیزیں، یہ جذباتی ہوئے ہوئے ہیں. اور ٹیلی فون کے اوپر رابطے ہیں، فیملی سے بار بار ٹیلی فون کرتے ہیں اور فیملی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے سیٹل کرنا ہے، کیا چیزیں کرنی ہے، کس چیز کو لے کے چلنا ہے. اور کچھ بڑے آئیڈیاز ہیں، کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، شاید کہیں شفٹنگ چاہ رہے ہیں، کچھ آنا چاہ رہے ہیں، کچھ آگے پیچھے ایسے معاملات چاہ رہے ہیں آپ کے. آج کل آپ نے بتانا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں 80% ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، جذبات میں ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچوں میں ہیں، فیملی ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ یا اپنی شادی سے ریلیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں، بار بار رابطے میں ہیں اور چاہتے ہیں سیٹل کرنا. گاڑی کا مسئلہ آیا ہوا ہے، گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، اس کی سوچیں چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. اچھا، جادو کیا ہے؟ جادو اور اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے ایک علم نجوم سے ہی ایک نئی بات کو چھیڑ دیا ہے، جادو کی اوپر بات کی ہے. سب سے پہلے تو جادو کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے علاج کے لیے ہے. ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا امتحان کے لیے، قرآن پاک میں ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، ٹھیک ہے، مگر میں نہیں کہتا کہ جادو ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پروسیجر سے گزارا. جب ان کا جو ہے وہ کنویں میں پتلا دبایا گیا اور پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کنویں میں گئے اور اس کو نکالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں جو ہے وہ فرشتے آئے اور بتایا کہ آپ پہ جادو ہے. اچھا، جادو کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حسد سے ہوتی ہے. جب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا یا آپ کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، تو جب آپ کی ترقی ہوگی، اب آپ اپنی زندگی میں جو ہے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے ارد گرد قریب کے دوست، آپ کے دوست احباب آپ کی ترقی سے نالاں ہوں گے. وہ آپ کو ڈائریکٹ تھپڑ نہیں مار سکتے، آپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. تو وہ ایسی غیر مرئی طاقتوں سے کام لیں گے کہ جس میں نظر بد اور جادو، یا کسی عمل کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی ترقیوں کے لیے آپ کے اوپر جادو کر دیں گے تاکہ آپ کے معاملات رک جائیں. ہوتا یہ ہے کہ بندہ اچھا بھلا ترقی کی راہوں پہ استوار ہو رہا ہوتا ہے، کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کاروبار پیسہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ پیسہ رک جاتا ہے. تو یہ چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اس کی علامات بہت ہوتی ہیں. اس کا توڑ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی علامات ہوتی ہیں. جب تک آپ کو اس کی علامات ہی نہیں پتہ لگیں گی توڑ کیسے کر سکتے ہیں. جادو کی علامات میں سب سے پہلے سر درد کرتا ہے، کندھوں پہ دباؤ رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جسم تھکا ہوا رہتا ہے، ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے، جسم پہ بندش لگی ہوتی ہے، خواب عجیب و غریب آتے ہیں، خوابوں میں سانپ آتے ہیں، چھپکلیاں آتی ہیں، بندہ جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی سے کمرے میں بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کمرے میں اکیلا رہتا ہے. اس طرح کی مختلف علامات ہیں. توڑ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. صبح شام کی مسنون دعاؤں کو پانی کے اوپر دم کر کے پیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے حفاظت کی دعائیں پڑھی. آیت کریمہ پڑھا جائے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ پانی پہ اوپر دم کر کے پیا جائے. اور اپنے کسی بھی ایک ایسے بندے کے ساتھ رابطہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے روحانی معاملات کو دیکھے. اور جس طرح 2 بیماریوں کا وجود ہے، ایک روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں. ہم جسمانی بیماریوں میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ڈائگنوز کراتے ہیں، اچھے سے اچھے ٹیسٹ کراتے ہیں. مگر جب روحانی بیماری کی بات ہوتی ہے تو ہم اردو بازار جاتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اچھا سا وظیفہ اور چلا ڈھونڈتے ہیں اور پھر خود ہی اپنا علاج کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. مگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
کئی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, کئی مستند عامل موجود ہوتے ہیں یا کوئی اللہ والے موجود ہوتے ہیں جو آپ کا ڈائگنوز جادو کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. علاج میں مختلف عملیات ہوتے ہیں, چراغ کا عمل ہوتا ہے, ہانڈی کا عمل ہوتا ہے, اور بھی مختلف عملیات ہوتے ہیں. پانی دم کر کے دیا جاتا ہے, تعویذات کا استعمال ہوتا ہے, نہانے کے لیے تعویذات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پہننے کے لیے ہوتے ہیں اور جسم پر مل کے جلانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے اس کے علاج کے لیے بہترین ہوتی ہیں. بہترین علاج تو یہ ہے کہ آیت الکرسی 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لیا جائے, روز 11 دن کا عمل کر لیا جائے. اس کے علاوہ مزید اگر آپ جادو کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کر 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پیا جا سکتا ہے, اس سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے. نظر بد کیا ہے؟ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اچھے سے اچھے بندے کو گھڑ سوار سے گرا کر زمین پر گرا دیتی ہے اور اچھے بھلے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امام حسن اور حسین کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے. تقدیر کے اوپر جو چیز سب سے غالب ہے وہ نظر بد ہے. بعض لوگ تو نظر بد کو جادو سے بھی اوپر کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ نظر بد اتنی نحس ہوتی ہے کہ یہ چلتے ہوئے بندے کو قبر میں لے جاتی ہے اور اچھی بھلی بندوں کی ترقیوں کو روک دیتی ہے. نظر بد یہ نہیں کہ صرف انسان کے اوپر لگتی ہے, چیزوں کے اوپر بھی لگ جاتی ہے, گاڑی پہ لگ جاتی ہے, گھر پہ لگ جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ موبائل پہ لگ سکتی ہے. موبائل اچھا بھلا آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, گاڑی اچھی بھلی چلا رہے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو نظر بد ایک ایسی طاقت ہے جو کہ بندہ جو ہے بغض اور حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے اندر کسی کے بارے میں جیلسی, حسد, بغض, اور خاص کر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندہ جو ہے اپنا سٹیٹس لگاتا ہے. نئی گاڑی لیتا ہے تو سٹیٹس لگاتا ہے, بائک لیتا ہے تو سٹیٹس لگاتا ہے, اور جیسے سٹیٹس لگاتا ہے تو شریک جو ہے وہ جو حسد اور بغض رکھتے ہیں وہ ایسی نظر لگاتے ہیں کہ بندہ اچھا بھلا جو ہے وہ تباہی و بربادی کے دانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اپنے بھائی حضرت جابر کے گھر جاتے ہیں تو ان کی مسز حضرت سلمہ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں یہ اتنے کمزور کیوں ہیں, کیا آپ ان کو کھانا نہیں وقت پہ دیتے؟ تو ان کو وہ بتاتی ہیں کہ نہیں, کھانا تو وقت پہ دیتے ہیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر نظر بد کا دم کرو تاکہ جو نظر کی وجہ سے ان کی جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہوں. یعنی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی جو ہے احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. سر بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر واد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.